أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. اس نے مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا، جس نے مظلوموں کی مدد کا فیصلہ کیا، جس نے غزہ کے علاقے میں جا کر تقریر کی پوری صراحت کے ساتھ. اور ابھی آپ نے اس تقریر کو یہاں پروجیکٹر کے ذریعے سنا بھی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہم ہر حالت میں آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو بے وجہ یاد مددگار نہیں چھوڑ سکتے. ایک طرف تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد، حماس کی مدد، اور دوسری طرف سیریا میں جو مظالم بشار کی طرف سے مسلمانوں پر کیے گئے اور جو امریکہ کی سرپرستی میں خلیجی، اس میں تو مدینہ نے اعلان کیا تھا کہ سیریا میں ہم اسلامی جہاد برپا کیا اور مظلوموں کی مدد کی جائے گی. بس فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہے. جمہوری سارے علماء کا مرجع ہے، ان کی شخصیت پر حکومت متفق ہو کر سامنے آئے. انہوں نے جو نفاق کے لبادے اور رکھے، نہ اردوغان کے لیے، نہ طالبان کے لیے، نہ دنیا کی کسی اسلامی طاقت کے لیے کہ وہ سربراہی حاصل ہو تو اپنا کردار ادا کرے. یہ ان حاصلوں کو، حاقدوں کو، دشمنوں کو گوارا نہیں. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا اور عبداللہ کے دور میں خدا کی فیصلہ کیا گیا کہ مرسی کی حکومت ختم کر دی، مرسی کی حکومت کو ختم کرنے اور مرسی کو معصوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس پہ کام لیا گیا اس انسان سے جس کو ڈاکٹر بنایا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نیک آدمی ہے جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتا تھا اور نفاق کا پتلا تھا. حضور پاک علیہ السلام کو جس طرح عبداللہ ابن ابی نے پریشان کیا تھا، مدینے کا وہ منافق، وہ مجرم، وہ خبیث جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی اور اس کے ٹولے نے اس تہمت میں شرکت کی تھی، جس طرح اس نے حضور کو پریشان کر رکھا تھا اور حضور اس کا اکرام کرتے تھے، خیال کرتے تھے. اور جس طرح بکر اور قرینا کے 8 آدمی حضور کے پاس آئے، آپ نے ان کا اکرام کیا اور ان کی ضیافت کی. وہ بیمار ہوئے تو ان کو سرکاری باڑے میں بھیجا کہ جا کر اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا پیشاب جو مرض ان کو لاحق تھا اس کے لیے پینا. وہ جب شفا یاب ہو گئے تو اس کے بعد وہ جانوروں کو لے کر بھاگنے لگے. اس پر جو وہاں کے نگراں تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیر دی. یہ بکر اور قرینا قبیلے کے 8 آدمی تھے، خبیث، مجرم، ذلیل، ایسے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. حضور نے فوراً اپنی فوج کے اس عنصر سے یہ جو تیزی سے کارروائی کرتا تھا، یہ کارروائی کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد جس طرح انہوں کو شہید کیا، ہاتھ پیر کاٹ دیے، ساتھ کرو میں سلائیاں پھیر دو. تو پھر حرہ کے علاقے معونہ اور رجی کے علاقے سے 2 لیڈر آئے تھے اور حضور سے کہا تھا کہ طبیعی نمائندہ رجی کے علاقے میں لے گیا اور 10 صحابہ کو شہید اور 70 افراد کو شہید کروایا. یہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں قصابوں پر، ان مجرموں پر، ان خبیثوں خدمت میں آئے مرید بن کر، منتسب بن کر، اور آپ نے ان کی وجہ کو جماعت میں بھیجا گیا، سمع کروا دیا. یہ کام کیا اس وقت کے سیسی، خبیث اور ملعون اور مجرم حاکم نے، جس کو مرسی نے وزیر 2012 سے شروع ہوئی، 2013 میں ختم ہو گئی اور 2013 کے اختتام سے آج تک وہ جیل میں رہے. اور جیل میں بھی ان کو ایسی کوٹری میں رکھا، اکیلے تھے. 6 سال کی مدت میں خاندان والوں کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. صرف 3 مرتبہ ملاقات خاص حالات میں ہوئی. ان کے لیے کھانے کا نظم صحیح نہیں، ان کی دواؤں کا نظم صحیح نہیں. وہ شوگر کے بیمار تھے، دل کے بیمار تھے. ایسی مجرم و ملعون و خبیث تھا اور ہے اور تا قیامت رہے گا. اللہ کسی کو توفیق دے تو ہم نہیں جانتے، لیکن مظاہر اس کے جرائم میں سے ہیں جو ان جرائم کی بنیاد پر اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ازہر کے علماء ہوں،
وہ مصر کا مفتی اعظم ہو، وہ لوگ ہو جو اس کی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ لوگ ہو جو آل سعود اور آل نہیان کی اس کی مدد کرتے ہیں، کر چکے، کر رہے ہیں، یہ سب کے سب لوگ خبیث لوگ ہیں جن سے امت کو رشتہ توڑ لینا چاہیے، جن سے نفرت کرنا چاہیے، جن سے کراہت کرنا چاہیے، جن کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ یہ پوری امت پر فرض ہے، جو نہیں کرتے بے غیرت ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، بے حیثیت ہے، خدا کی ان پر لعنت، فرشتوں کی لعنت، انبیاء کی ان پر لعنت ہے، ایسے تمام لوگوں پر جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میدان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخ میں جا کے رہو گے۔ میدان بھی ان کا ساتھ دینا، ان کی تعریف کرنا، تعمیل کرنا، ان کی حکومت میں چاپلوسی کرنا، یہ تو کسی طرح جائز نہیں۔ بہرحال مرسی 6 سال جیل میں، اور جیل میں ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا گیا، ان کو الگ رکھا گیا۔ وہاں پر تھے کہ وہ مصر کے حکمراں تھے، ان کے خلاف جو چارجز تھے کہ وہ حماس کی مدد کرتے ہیں، یہ چار وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور جو اسرائیل کے خلاف مجاہدین ہیں وہ ان کے مددگار ہیں، یہ جرم شمار کیا گیا۔ ان کے قطر سے تعلقات ہیں، جنس کے روابط ہیں، یہ جرم ہے، ان ملعونوں کے نزدیک یہ جرم ہے، اور ان خبیثوں اور مجرموں نے ان کے ان جرائم کو عدالت میں پیش کر کے ان کو بار بار عدالت میں حاضر کیا۔ عدالت میں جو ججز، مصر کی عدالت میں جو ججز بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ملعون ججز ہیں، قابل نفرت، مکروہ، ذلیل، رسوا، غلط فیصلے کرنے والے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، جو یہ مجرمانہ و ظالمانہ فیصلے کرتے رہے، اور جیل میں ان کو اتنی مدت رکھا گیا جس کے نتیجے میں جو ان کی موت ہوئی ہے، جس طرح عدالت میں حاضر ہو کر 25 منٹ انہوں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا اور ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ جہاں تک تعلق ہے میرے ملک کا، میرا یہ ملک جو ہے میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں، میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، چاہے وہ میرا حق ادا نہ کرے، چاہے وہ مجھ پر ظلم کرے، چاہے وہ مجھ پر زیادتی کرے، لیکن بہرحال میرا ان کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے، میں ان کی آزادی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو۔ وہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بس وہ جھکتے چلے گئے، بے ہوشی طاری ہوئی، اور اس کے بعد فوراً ان کو اسپتال لے جانے کی کارروائی کی گئی، لیکن یہ سب ڈرامہ تھا حکومت کا۔ اصل میں ان کو مارنے کے لیے پہلے ان کو سلو پوائزن دیا گیا، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ ان کو موت کی طرف لے جا رہا تھا۔ تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو مار دیا، شام میں لوگوں کو مار دیا اللہ نے مارا، اور یہاں ہندوستان میں فلاں کو مار دیا اللہ نے مارا۔ حضور پاک علیہ السلام بھی نہ اس نسبت کو پسند کرتے ہیں، نہ قرآن اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کی موت پر جن کو زخم سر میں لگا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑی، اور دیگر صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پانی موجود ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم ایسے موقع پر کرنا چاہیے، تو انہوں نے غسل کر لیا اور سیپٹک ہو گئی، پانی سر میں زخم کے اندر چلا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یہ نہیں فرمایا تقدیر، یہ نہیں فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، یہ لوگ جنہوں نے فتویٰ دیا انہوں نے قتل کیا، یہ اسباب میں مجرم ہیں انہیں مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ قرآن کو جھٹلانے والے، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے، مجرموں کو محفوظ کرنے والے اور مظلوموں کا ساتھ نہ دینے والے مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کا موقف نہیں، یہ حدیث کا موقف نہیں، وہ موقف ہے کہ جو سبب بنا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی۔ جو کسی نے قتل کیا تو یہ نہیں کہا جائے کہ تقدیر تھی کہ وہ قتل ہو فلاں کی تلوار سے، جس نے قتل کیا اسے پکڑا جائے گا، سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس
اس نے اگر ہاتھ پیر کاٹے ہیں کسی کے تو اس سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، مسئلہ تقدیر کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر تقدیر کا حوالہ دینے والے مجرم مولوی، مجرم مفتی، خطاکار قسم کے لوگ، ظالموں کا ساتھ دینے والے، اس لیے مرسی کو قتل کیا گیا، مرسی شہید ہوئے اور شہداء میں ان کا نام شمار کیا جائے گا جن کو دھیرے دھیرے شہادت کے مرحلے تک پہنچایا گیا۔ تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کے یہاں ہیں اور اللہ میاں ان کی میزبانی فرما رہے ہیں، ضیافت فرما رہے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں، وہ خوش ہیں، وہ مگن ہیں۔ اور ہم لوگوں سے کیا کہا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے نبی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، ایک گیا آگے ہم پیچھے آ رہے ہیں، ہم سب کو وہیں پہنچنا، یہ مسافر خانہ یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، جانا سب کو وہیں ہے، کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل و کرم ہے، وہی ہدایت یافتہ، وہی ہدایت یافتہ۔ تو ہم یہاں سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب محمد مرسی صاحب آپ کامیاب ہیں، آپ کو اللہ کی خوشخبریاں مبارک، آپ کو اللہ کی طرف سے جو وعدے اہل ایمان کے ساتھ ہے مبارک۔ آپ پہلے چلے گئے، باعزت چلے گئے، سرخرو چلے گئے، پوری امت کی نمائندگی کرتے چلے گئے، ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ہمارا بھی وہی راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے، امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو یہودی، صہیونی، صلیبی سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم۔ محمد بن سلمان سے دوستی رچاتے ہیں تو خدا کی قسم قرآن کا فتویٰ ان کے بارے میں تعبیر کرنے والا مجرم اور خبیث جس کا دل سیاہ، دماغ سیاہ ہے، اس کے منہ پر اس کی تعبیر موت اور ابلیسوں، صہیونیوں اور صلیبیوں کے خلاف پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ مشن ہے اور یہ مشن ہر جگہ چلے گا، ہر وقت چلے گا، اسی پر جینا، اسی پر بننا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس سربلندی کے لیے آیا تھا اس سربلندی کی خاطر نبی پاک نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور جب مدینہ منورہ میں امن کا ماحول تھا تو آرام سے پیر پسار کر بڑھ مار گئے، خندق برپا ہوا اور آگے چل کر مکہ فتح کیا گیا، ملک فتح کیا گیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، کا مقابلہ کر کے ان کو چھٹی کا دودھ دلا دیا اور اسلام میں پھر واپس لائے۔ نرمی کی بات کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ بس محبت کا رس پلاؤ، وہ منافق لوگ ہیں، وہ عمر کے خلاف ہیں، وہ عمر کے خلاف ہے، وہ عثمان کے خلاف ہے، وہ علی کے خلاف ہے، جنہوں نے باغیوں سے جنگ کی، خارجیوں سے جنگ کی، ناصریوں سے جنگ کی۔ وہ حسین کے خلاف ہے، وہ حضرت زید کے خلاف ہے، وہ نفس زکیہ کے خلاف ہے، وہ حضرت یحییٰ کے خلاف ہے، اور وہ ہندوستان میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف ہے۔ 1803 میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرام کرو، مدرسوں میں پڑھو، پڑھاؤ، کتابیں ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اب جنگ کا دور آ گیا، اور انہی کے اس فتوے کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید نے جہاد کی کارروائی شروع کی۔ لاکھوں انسان اس ملک میں شہید کیے گئے، لیکن ان لاکھوں کی شہادت کے خون کے رنگ سے وہ اور اللہ کی طرف سے
زکوٰۃ اس امت کی قبول کی گئی اور اس ملک کو 1947 میں جو آزادی حاصل ہوئی، اس آزادی میں جو کوششیں شیخ الہند کی تھی، ان کے شیخ کی تھی، ان کے مسترشدین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، یہ وہ تحریک تھی، عوامی تحریک، جس کو شروع کیا گیا ہندوستان کے شمال سے، اور یہی وہ تحریک ہے جو بنگال تک پہنچی، اور یہی وہ تحریک، لیکن ایک شریف انسان بن کر جینا نہیں چاہتے۔ اس لیے معرکہ احد، نہ معرکہ خندق ہوتا، نہ معرکہ حنین، نہ ہندوستان کی تحریک آزادی ہوتی، نہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز کا ہوتا، نہ سید احمد شریف کی تحریک ہوتی، اور نہ انڈمان میں لوگ گرفتار ہوتے، نہ مالٹا میں بھیجے جاتے، اور نہ شیخ الہند کی رشمی رومال تحریک ہوتی۔ تو جو لوگ محبت اور پریم کی باتیں سمجھا کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی جان کو مصیبتوں میں مت ڈالو، وہ حدیث نہیں سمجھتے، وہ قرآن نہیں سمجھتے، وہ تاریخ نہیں سمجھتے، وہ بس غلاموں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس غلامی کی زندگی کے لیے اسلام تیار ہے۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، یہ ہے وہ مشن، اور میں اس مشن کے لیے آپ سے کہتا ہوں مرسی صاحب کی تقریریں سنیے، ان کے بیانات سنیے، تاکہ کم از کم ان کی فکر زندہ رہے، اور اس راستے پر لوگ ہر جگہ چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور جن لوگوں نے ان کو معزول کرنے میں حصہ لیا، پیسے دیے، طاقت لگائی، سیاست استعمال کی ہے، اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستیاں کر کے ان کو ختم کیا ہے، اور یہ جھوٹا اور مکار ایجنٹ ارینا کے جیسے وہ 8-20 لوگ تھے جنہوں نے حضور سے جھوٹ بولا، اور اس کے بعد حضور کے نمائندہ کو شہید کیا، ایسے یہ سیسی مجرم ہے، اس پر اعتماد کیا گیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا انسان ہوگا، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کے بیان سے یہی بات واضح کی گئی ہے کہ جو من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ بس آج کی اس نشست میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا، اور نماز پڑھی گئی، ظاہر ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، لیکن لوگوں کا کچھ شعور نہیں، ابھی احساس نہیں، ابھی ہمارے مدرسوں میں تحریک کی رمق باقی نہیں رہ گئی، وہ جان نہیں ہے کہ جس جان کی ضرورت ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی ایک محدود سی تعداد یہاں پر آ سکی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ آسٹریلیا سے امریکہ تک لاکھوں نمازیں ہوں گی، اور کروڑوں انسان عزم مصمم کریں گے، اور مصر میں پھر سے تحریک شروع ہوگی۔ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ دن ہے، ایسے کہ مصر میں دوبارہ ان کی حکومت آئے گی جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، اور پورے عالم عربی میں نفاق کی یہ کھرچن جو موجود ہے اور جو ایجنٹ موجود ہیں صہیونیوں اور صلیبیوں کی، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور صحیح نظام عدل کا، انصاف کا برپا کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ یہ بات دیر سے ہوگی، خدا کے دیر تو ہے، اندھیر نہیں۔ وبهذه المناسبة أريد أن أوجه كلمة إلى الإخوة العرب، إلى الإخوة المسلمين في البلدان العربية والبلدان الإسلامية. عندما حدث مع الدكتور محمد مرسي في مصر أثناء المحاكمة في المحكمة، إنما هي خطة مدبرة ومؤامرة ملعونة خبيثة أولئك الخبثاء الأنجاس الأرجاس على رأسهم السيسي ومن عاونه في تحقيق، هم القتلة المجرمون للدكتور مصر حكمها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد حكم الفراعنة، فلا بد أن يأتي كلمة صريحة إن حكم النزل اللئيم الذي يحكمكم بالحديد والنار حكم زائل، الدنيا زائلة، الحكام زائلون والحكومات زائلة. افتحوا أعينكم وافتحوا آذانكم واخرجوا من عبيد الفراعنة، استيقظوا، تحركوا، انشطوا، قوموا.
وجهوا على الظلم، من هذا القهر، من هذا الاضطهاد، من هذه النذالة، من هذا اللوم، من هذا المكر، من هذه الحمالة للصهيونية والصليبية. يا شباب مصر، يا أحرار العالم، يا شرفاء مصر، يا شرفاء مصر وشرفاء العالم، اخرجوا من هذا الوضع المهين، اخرجوا من هذه الظروف المهينة، وارفعوا راية لا اله الا الله محمد رسول الله. وأعزيكم على وفاة هذا الرجل، بل على شهادة هذا الرجل المؤمن الصابر التقي النقي. أعزي هذه الأمة المسلمة، وأعزي أحرار العالم، وأعزي شرفاء العالم وأحرار مصر بصورة خاصة، وأعزيهم على هذا الوصال، وأعزي أسرة الدكتور محمد مرسي، ونحن كلنا أسرة، ونحن كلنا معه صحب ورفاق، نحمل الرايتين إن شاء الله في كل مكان. ثقوا بأن من تعتمدون عليه ليس بيتهم إلا كبيت العنكبوت، وبيت العنكبوت أو عن البيوت، فلا بد أن تثقوا بالله وتتوكلوا على الله وتخرجوا من عبودية فرعون إلى أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود.